بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ عزت تقوی وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد مال محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم یا ولی محمد خدا بندہ بحق سیدہ ذکر اہل بیت رسول اللہ دی مجلس پاک پاک بارگاہ قبول فرما۔ اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس حاضہ معاملین و شریکان مجلس حاضہ مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما۔ خدا بندہ بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی کے رامن والے ہر محب سیدہ دی حفاظت فرما۔ علی جن ولی اللہ پڑھن والے لوگوں اتفاق نصیب فرما۔ ہر عبادت کا مقصد دعا ہے، اگر دعا نہیں تو عبادت نہیں۔ میرے کو اس والی دعا کوئی نہیں، اس ذکر دی سماعت دے سلیچ میدان محشر بنت رسول اللہ ام ابیہا سیدہ زہرا تمام حاضرین مرد و مستورات بانیان دے مرحومین سمیت بعد از موت حسین دی اماں سب دی خود شفاعت فرما۔ خدا بندہ والی کربلا دے گھر مشاہدات مشرفات اپنے مساجد کعبۃ اللہ سمیت اپنے عمر نال خود آباد فرما۔ خدا بندہ بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے ملک نو کرونا دے امتحان اور دوسرے امتحان تو محفوظ اور معمول فرما۔ امت مسلمہ دے مسائل نو حل فرما۔ عیدی مجلس دے بانیان دے حق بہت بڑی دعا ہے، اس ذکر دی سماعت دے سلج حسین دی اماں تو اپنی رضا عنایت فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے۔ ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری آخری پلک جھپکن تو پہلے اس سے لمحے مالک ظہور شمشان و سرکار صاحب دی شریف نیک باکردار ریت شمال شامل۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرحمن فی القرآن ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ درود پاک سارے صحبان مل کے پڑھو۔ مجمع ہون بھی کافی ہے، بہت مناسب ہے، ایک ایسا درود تلاوت ہو جائے سیدہ دی روح راضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے پردے والے اسٹیج پر ظہور اور انہوں نے استقبال کی اتنی تیاری ہے، ایک تیاری بل صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، توجہ ہے جی گزارش ہے۔ اللہ کی اس زمین پہ اس ٹائم 9 دین آباد ہو چکا۔ ادیان عالم کی تعداد 9 ہے اور مذاہب عوالم کی تعداد 200
223 223 مذاہب کے افراد اس زمین پہ موجود ہیں اور 9 دین کے افراد اس زمین پہ موجود ہیں 9 ادیان 223 مذاہب جس بی بی دی عزت ہر مذہب و دین چ لازم ہے وہ حسین گزارش کے بعد عربی مجلس عرفانی مجلس اور عقلی مجلس پڑھنے لگ جاتا ہے میرے پہلے پڑھنے والے زہر نوجوان خطیب ہوئے نوجوانوں کے جذبات ہونے ساری کوشش ہوتی ہے کہ بات ایسی عقلی ہو گئی کہ بندے کو دلیل نہ پوچھنی پڑے یاد رکھنا 9 ادیان جو دین عیسائیت ہے دین مجوسیت ہے دین یہودیت ہے پریشان کرنا 9 ادیان جو اسلام واحد دین ہے جس دین دا آغاز معرفت توحید تو ہویا ہے اختتام ولایت علی اور یہ 2 جملے موجود ہیں ایک جملہ نہج البلاغہ موجود ہے اور دوسرا جملہ قرآن حکیم میں موجود ہے نہج البلاغہ کا پہلا جملہ پہلا خطبہ پہلے خطبے کا پہلا جملہ آکھن والے مولا متقیان علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں اور سارے مولا کو فضیلت حاصل ہے سارے مولا والا تلا کے پیران دے ناخن تک مکمل اللہ دی زبان یہ نہیں کہ علی دی زبان اللہ دی زبان سر تلا کے پیران تک سارے مولا اللہ دی زبان ہے جو اللہ دی زبان ہے وہ فرما رہے اول الدین معرفتہ کائنات والو دین کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے دین کا آغاز معرفت پروردگار تو ہویا پریشان نہیں ہو دین کا آغاز پڑھے لکھی گفتگو ہو گئی مستند گفتگو ہو گئی پھر تھوڑا استعداد عقلی تو کم نہیں بنا جذبات تو کم نہیں بنا استعداد عقلی تو کم دین کا آغاز معرفت توحید تو ہویا اختتام ولایت علی تو ہویا اختتام کس ٹائم ہویا اختتام اس ٹائم ہویا جس ٹائم پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اعلان ولایت علی ہویا فوراً آسمان تو ندا آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اعلان ولایت علی ہو گیا ہے اللہ فرمایا اے میرے حبیب آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو اکمل کر دیا مکمل نہیں بھائی نفس مکمل غلط مانی اگر کسی مانی کی تھا مکمل کا پھر غلط ہے توجہ ہے کہ 3 مرحلے ہوں گے پہلے چیز ناقص ہوگی ناقص تو بعد چیز مکمل ہوگی مکمل تو بعد اکمل ہوگی اگر ناراض نہ ہو تو مذہب اہل بیت تھوڑا سمجھا دو اگر کوئی بندہ یہ آتے کہ اعلان ولایت علی تو پہلے دین ناقص ہے دین نامکمل ہے یہ جھوٹ ہے اس واسطے کہ دین کا نامکمل ہوتا اگر بنانے والا ناقص ہے یہ دین اسلام میرے بھائیوں کسی دور بھی نامکمل نہیں رہے اللہ نے ہر زمانے کے مطابق اس دور کی ضرورت کے مطابق انبیاء کو مکمل دین عطا فرمایا اگر سید اس یہ آکھیے کہ اعلان ولایت تو
پہلے دین ناقص ہے، پھر نعوذ باللہ سمو تسلیم کرنا پوسی۔ جناب سیدان نے ناقص دین کے عمل فرمایا، حسنین ناقص دین کے عمل فرمایا، علی و رسول اللہ علیہ السلام نے ناقص دین کے عمل فرمایا۔ نہیں، اس واسطے لفظ مکمل استعمال ہی نہیں ہوئے۔ آدم تو لا کے سرکار خاتم علیہ السلام تک تمام انبیاء دے دور دین مکمل رہا، مگر اس ٹائم اس مکمل دین ولایت علی داخل ہوئی، ایک مکمل اکمل ہو گئی۔ میں پڑھنا کچھ ہو رہے علی وطلت اللہ، یعنی معلوم ہویا دین اکمل ہویا اعلان ولایت علی۔ صرف دین اکمل نہیں ہویا بلکہ اگلا حصہ اس تو بھی زیادہ معتبر ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو اکمل کر دیا۔ صرف دین اکمل نہیں کیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر، یعنی مخاطب رسول ہے، یاد رکھنا مخاطب رسول ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر آج نعمتیں تمام کر دی۔ سمجھو پہ سلام کرا، جس رسول کی خاطر اللہ نے 18,000 عوالم خلق فرمایا، معلوم ہویا اس پیغمبر کی خاطر اللہ دے خزانے سب تو بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ولایت ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے وہ ولایت علی ہے۔ اور یاد رکھو جلی میں آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کرو۔ اللہ ارشاد فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ یعنی اسلام تو علاوہ میدان محشر کوئی بندہ اور دین لے کے آیا، وہ دین اللہ قبول نہیں کرنا۔ میں سوال کیتا مالک رحمان، اسلام تو علاوہ 8 ادیان ہیں، انہاں ادیان نے انہاں دین ہے، عبادت ہے، معاملات ہیں، عبادات ہیں، سب کچھ انہاں دین ہے چاہے، مگر تو وہ قبول نہیں کرتا۔ اسلام کیوں قبول کرتا ہے؟ آواز توحید ہے، انہاں دینہ دے کول عبادات ہیں، اسلام دے دامن وچ ولایت ہے۔ اس کی وجہ سے ہاتھ بلند ہو جا کے سارے بولتے ہو میں تو پریشان نہیں کر رہا۔ اگلا مرحلہ مصطفیٰ شاہ جی آج تھوڑا مشکل ہے۔ اچھا سارا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ الاسلام دیننا، اسلام ہمارا، بولتے ہو یار، اسلام ہمارا دین ہے، فقہ ہماری جعفری ہے، مذہب ہمارا مذہب اہل بیت ہے، دین ہمارا، بولتے ہو دین ہمارا اسلام۔ اچھا اس دین کے کتنے حصے، دین دے اجزاء کتنے بن؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین دے 2 اجزاء ہیں، ایک جز کا نام ہے عقیدہ، ایک جز کا نام ہے عمل، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ پریشان نہیں، اسلام 2 اجزاء کے مبنی نہیں، پیغمبر کی احادیث کے مطابق، قرآن حکیم کی آیات کے مطابق میرے بھائی، اور فرامین اہل بیت کے مطابق۔
مطابق اسلام دے دو اجزاء نہیں ہیں، اسلام دے تین اجزاء ہیں، میں دوہرا دے اسلام دے پہلے جز کا نام عقیدہ ہے، دوسرے جز کا نام عمل ہے، تیسرے جز کا نام اخلاق ہے۔ خوش ہونا چاہیے، عقیدہ، عمل، اخلاق، پھر یاد کر لو، عقیدہ، عمل، اخلاق۔ خود پیغمبر کی حدیث موجود ہے، جس نے پیغمبر کے سوال ہوا، اے آقا دو عالم جناب کیوں مبعوث پر رسالت ہوئے؟ پیغمبر فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ میں مکارم اخلاق کو کامل کروں۔ یعنی حضور دی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ مکارم اخلاق دی تعمیل۔ لہذا اسلام تین اجزاء کے مبنی، عقیدہ، عمل، اخلاق۔ تھوڑا اور ہو گئے ہو، تھوڑی اور زحمت کرو، سمجھدار ہو، تشریف فرما۔ اسلام جی میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، ایسا جو بھی میرے بے مثال ہے، میرے رسول کو شمس و قمر سے مت بچانو، ایسے کم تو کمال کرتا ہے۔ فرش دے بھی نعرہ استعداد عقلی میرے ہمراہ ہیں جی، طبیعت بولتا نہیں ہوتی، مذہب اہل بیت عرفانیت والے حوالے کی طرح۔ اسلام تین اجزاء کے مبنی ہے، عقیدہ، عمل، اخلاق۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام تین اجزاء کے کیوں مبنی ہے؟ یہ دو تے نہیں، یہ چار تے نہیں، یہ پانچ تے نہیں، اسلام کے تین اجزاء کیوں ہیں؟ کون سو کے تائید ہو گئے؟ بھائی یہ اسلام ہے انسان کی خاطر، یہ دین ہے انسان کی خاطر، حیوان واسطے نہیں۔ اسلام دے اس واسطے تین اجزاء ہیں، انسان دے بھی تین اجزاء ہیں۔ نہیں سمجھے، میں تھوڑی وضاحت کر دیں ہوں، آیا جو ہم اسے خاطر ہے۔ اسلام دے تین اس واسطے اجزاء ہیں کہ جس انسان دی خاطر یہ اسلام ہے، اس انسان دے بھی تین اجزاء ہے۔ اسلام کیا ہے؟ عقیدہ، عمل، اخلاق۔ انسان کیا ہے؟ جسم، نفس، روح۔ بولتے ہو یار، بولتے ہو، ایسی مشکل بات نہیں ہے، کوشش کرتا پیا بہت آسان کرنی ہے، یعنی کوشش ہے میری کہ میں بہت آسان کروں۔ اسلام دے تین اجزاء، عقیدہ، عمل، اخلاق۔ انسان دے تین اجزاء، جسم، نفس، روح۔ میں ہون پر تائید آسمان کے پہنچن والی بھائی، انسان دے تین اجزاء ہیں، اسلام دے تین اجزاء ہیں۔ جسم نو بھی طہارت چاہیے، نفس نو بھی طہارت چاہیے، روح نو بھی طہارت چاہیے۔ لہذا لازم ہے پاکیزگی دی خاطر کوئی ایسا کلمہ ہوئے جس کلمے دے کم سے کم تین جز ضرور ہوئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تعریف آئی ہے، تھوڑا اور تعریف کر لوں، اس کو بہتر انداز میں کیا سمجھا گیا کہ انسان تین اجزاء کے مبنی، اسلام تین اجزاء کے مبنی۔ لازم ہے کوئی ایسا کلمہ طیب ہوئے، پاکیزگی کی خاطر کوئی ایسا کلمہ ہوئے جس کلمے کے کم سے کم تین جز ہوئے، جسم بھی پاک ہو جائے، نفس بھی پاک ہو جائے، روح بھی پاک ہو جائے۔ اسے واسطے صحیح صادق ارشاد فرمایا اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ۔ تم میں سے جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے وہ فوراً کہے علی ولی اللہ۔ کیوں؟ انسان لا
پڑھے جسم پاک ہو ویندے محمد رسولullah پڑھے نفس پاک ہو ویندے انسان علی ولی اللہ پڑھے بندے دی روح پاک ہو ویندے تین اجزاء مبنی ہے پھر کلمہ طیب ایسا ہوگی جس کے کم سے کم تین اجزاء ہوگی میں ایک لفظ مصطفیٰ شاہ سرائیے جاکھا یاد رکھنا علی ولی اللہ جسم دی غذا نہیں علی ولی اللہ روح دی غذا ہے توجہ رکھنا جملہ کے ہے علی ولی اللہ سید جسم دی غذا نہیں علی ولی اللہ روح دی غذا ہے ان جاہل لوگاں علی ولی اللہ تو بچن دی خاطر اپنے بچے مرغی دے مریض بنا لے علی ولی اللہ نہ بنے ذمہ دار آدمی ہاں کوئی جذباتی آدمی نہیں سوچ سمجھ کے گل پیا کرتا میں گزارش کی تھی ان جاہل لوگاں علی ولی اللہ تو بچن دی خاطر بچے مرغی دے مریض بنا لے مگر علی ولی اللہ نہ پڑھیا توجہ ظالم علی ولی اللہ ہے روح دی غذا تے بچے تک روح دی غذا پہنچائی نہ سارے ہاتھ بلند ہوئے مگر میں مزید تعین چاہیے اگر میری مجلس سے پاک کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ بیٹھے کوئی رعایت نہ کرے انہیں کھڑا ہو جائے میں کے چیلنج کر رہا ہوں مرغی دے مرض دا جس نو عربی سرا آکھا ہے سواد رے عین مرغی دے مرض دا تعلق جسم نال نہیں بول دے ہو مرغی دے مرض دا تعلق بزرگو روح نال ہے میں ذاکر حسین وائز آل محمد مجلس آن لین جا رہی ہے ڈاکٹر صاحبان بھی سن رہے ہیں میں آج بھی ذمہ وار میں کل بھی ذمہ وار اگر تیرے اس علاقے کوئی مرغی دا مریض بچہ ہے آج بھی اس کے تو سجے کام میں 9 دن علی ولی اللہ والی آزان آج بچہ ٹھیک رہے میں ذاکر حسین ظالم تو بچے کی روح تک اس کی غذا نہ پہنچائی اور پھر لفظ مشہور کر دیتا گیا کہ پیر صاحب کو لے کے آؤ پیر صاحب تشریف فرما بھی سامنے بیٹھے جی پیر صاحب کو تشریف لے آؤ جی کیا ہے جی میرے بچے میں مرغی ہے وہ پیر صاحب آ گئے تے پیر صاحب بھی اگر انہاں پچھلی نیاز دے چھڑی ہے پھر کہو سے ناراضی تے اگر پچھلی کر کے نہیں دیتی انہاں جانیاں کریں جناب پایا زعفران لے آؤ 7 بکرے لے آؤ توجہ ہے ان اس مسکین دے گھر آگئی مرغی دا مرضے وہ 7 بکرے کی تھو لے آؤ پایا زعفران کی تھو لے آؤ اچھا یہ نکلو کہ 21 گز لٹھا لے آؤ توجہ ہے ایڈی مانڈا مددیاں گئیاں وہ گھر دیانو مرغی دا مرض بھول گیا آپ ہی پہ گئی تے جے پیر صاحب نو مرید کے مٹ ہویا توجہ ہے پیر صاحب نو مرید کے غصہ ہویا بھئی اس ٹائم اس میری نافرمانی کی تھی میں سیدہ میں چھو کے سلامی نہیں کی تھا کہ ہون کی ہے پھس ہون پیر صاحب اکسن بچے نو ٹھیک کرا نہیں آگے ٹھیک کرا نہیں ایک کر تو کوئی پرانا کھو لگ اس کھوے چھ لٹکا کے 40 دن ہے چلا کر غور ہے ایک مسکین پرانا کھو لبے جے کھو لب جائے کہ رات دے آدھ
ٹائم لتا لٹکا کے کیڑا حوصلے آ رہا ہے توجہ ہے غور ہے ہون پیران میں چکر لا ذاکران تو دعائی کروا ڈاکٹر کو جاؤ تو اکسیلی کپڑے صاف رکھو میں خود بھی لیا ڈاکٹر ہوں وہ اکسیلی بچے دے کپڑے صاف رکھو صفائی ستھرائی کا خیال رکھو بچے دی غذا بہتر کرو ایک دوائی ہے سیرپ ہے بچے کو کھواؤ تے ہن مسئلہ کیا ہے جی مسئلہ ہے جی ڈر گئے ہیں جتھے مرگی دا مریض بچہ گھر چاہے کیا ہے جی ساڑھے گھر کوئی بدروح دستایا ہے ساڑھے گھر کوئی بد روح آ گئی پوری توجہ ساڑھے گھر کوئی بد روح آ گئی اللہ کیا فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ما خلقناکم عبثا ہم فضول چیزیں خلق نہیں کرتے ما خلقناکم باطلا ہم باطل چیزیں خلق نہیں کرتے اچھا مالک بندے آگے روح بد روح ہے بد روح دمانی پوری روح آواز توحید نہیں یہ بھی غلط ہے یسألونکا انی روح کل روح من امر ربی یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے روح میرے رب کا امر ہے معلوم ہویا روح اللہ نے نیک بنائی توجہ اللہ نے خراب خلق نہیں کی تھی انہیں میرے معبود تے الزام نہ لا وجہ تلاش کر میں تینوں دس دینا ہر وہ روح بد روح ہو جائے گی جس روح تک علی نہیں پہنچے گا جنہ گھران دے بارے گھر بنامن والے پریشان ہوندے کہ جی سارے گھر آسیب کا سایہ ہے سارے گھر جنات کا قبضہ ہے میری پوری مجلس ہے تعمیرات کے مکان کے مولا دے فرمان دے مطابق شاید یوٹیوب تے نیٹ کے کسی جگہ پہ ہو ایک جملہ آگیا کہ گزارش کر دیں گھر بنایا جی کروڑوں روپے لائے ڈبل سٹوری ہے توجہ ڈبل سٹوری مکان بنایا بچیاں کا دل نہیں لگدا کوئی بچہ آتا ہے جی میں نے جن نظر آتا ہے کوئی بچہ آتا ہے جی میں نے آسیب نظر آتا ہے اے ریت صاحب الزمان اے مبالیہ من شاہ ولایت فنا اے امت رسول اللہ اے عزاداران والی کربلا میری طرف ہدیہ ہے جس گھر وچ تینوں جن اور آسیب دا سایہ محسوس ہو گئی اس گھر دے سنٹر وچ کھڑ کے 5 ٹائم علی ولی اللہ والی آزان دعا آسیب دفن ہوئے میدان حسین ہاتھ بلند ہو جائے میں سارے بولتے ہو اونچا بولتے ہو ختم قرآن ہو جائے اونچا بولو حیدری آسیب دا تعلق اور جنات دا تعلق دوسری منزل نہ ہو میں یہ بھی وضاحت کر دیا پریشان نہیں ایک والی بسم اللہ آگے سال ایک والی آپ کو بسم اللہ یا پچھلا مجمع نارو مرائے تو ہمیں نورا ایک والی آپ کو بسم اللہ میرے استاد مرحوم حضرت علامہ حسین بٹجال صاحب آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرقدہ کیا بزرگ لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ عادت آئی جو مجمع نواتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے بسم اللہ ہاں انہوں نے یہ عادت ہے تو میں نے اچھی طرح یہ عادت میں قبلہ دے نال ہمیں کہ مجلس سے بڑی قصور شہ کہ سالے تو پہلے مرحوم ذاکر عاشق حسین بھی یہ سال وہ پڑھتے پڑے ہیں تے سیدہ مومنہ ہم نراز نہ ہوئے کہ بولو بولو سخی سردار کلندر والا نارا انما نما شیعہ چاہے جڑے بزرگ بیٹھے وہ بھی ایک صاحب دیوارے جو بولو بولو والا نارا لگاتے مجمع کھڑا ہو گیا قبلہ دیواری آئی قبلہ مجلس پڑھی تھی مجلس کے دوران انہوں نے فرمایا بھائی میں نے ایک دفعہ آنکھو بسم اللہ مجمع آنکھیا بسم اللہ مجلس پڑھ رہی گدی جا کے بہ گئے نمی ایف ایکس لئی آئی میں نے اچھی طرح یاد ہے میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوں کہ ڈر بھی بڑا لگتا ہے انہوں نے جلال اللہ چلا ہے میں کیا ہے قبلہ اے دیکھو نا دنیا تا نمے نارے لے آئیے
تے تسا حالی تے عوام کو بسم اللہ دلایا ہوا انہاں فرمایا کہ سید کا نام ہے سخی کا نام ہے میں منع نہیں کرتا لیکن شاید اجے میری قوم نو بسم اللہ کی سمجھ نہیں آ رہی میں چاہنا میری قوم بسم اللہ کی عادی ہو جائے بسم اللہ آکھن دے دو فائدے ہوندے بسم اللہ آکھن والا بندہ اللہ کا نام بھی چاہ لیتا ہے چھپ کے علی کا نام بسم اللہ کو تمہیں طرف ہے اچھا میری گل بولتا نا نہیں آسیب دا جنات دا خوف دا مکانات دے خوف دا یہ زیادہ خطرہ دوسری منزل دے ہوتا دوسری منزل تے جڑے کمرے ہوئے انہاں تے زیادہ خطرہ ہوتا ہے میں آپ نے کو نہیں رکھا میرے مولا نے کمرے کی حد بھی مقرر فرمائیے تو اللہ کمرہ کتنا بلند ہوئے تو جو ہے یہ بھی فرمان ہے میری پوری مجلس ہے لیکن میں تو فائدہ کر دینا اگر جناب دی دوسری منزل ہے اور دوسری منزل کی رہائش تو بچے خوف زدہ ہوندے آسیب محسوس ہوندے سائن کا فرمان ہے صادق امام کا فرمان ہے صادق امام فرماتے دوسری منزل دے ہر کمرے آیت الکرسی دیوار نال تسا لا چھوڑو خوف گھٹ نہ ہوئے میں امام زیادہ اچھا یہ جس میں انہیں راز کی گل نہیں دستے یہ دلش بھی راز کی گل ہے میں نے سکے ساری اپنی لیے سمجھو کدا کدا ناوا ہو گئے تے معافی دے چھڑی تے گھر دی ہوئی یہ دلش بھی راز کی گل ہے وہی میں کہنا دسے آیت الکرسی او لامنی ہے جڑی ہم فیہا خالدون تک ہوگا علی العظیم تک لیسو تک پھر تواڈی ذمہ واری ہم فیہا خالدون تک لیسو تک پھر امام دی ذمہ واری توجہ ہے غور ہے اچھا چونکہ انسان مجموعہ ہے تین چیزاں دا جسم ہے نفس ہے روح ہے لہذا پاکیزگی کی خاطر کوئی ایسا کلمہ چاہیے طیبت کی خاطر کوئی ایسا کلمہ چاہیے طہارت کی خاطر کوئی ایسا کلمہ ہوئے میرے بھائیوں جس کلمے کے تین جز ہوئے اس ضرورت نو مذہب اہل بیت نے پورا کیتا اگر ہون بھی کوئی بندہ ضد کرتا ہے میں دوسرے طریقے نال منا لینا بھائی کلمہ طیب دمانی کیا ہے پڑھایا گیا پاک اب بچہ تو پڑھایا نہیں نا سکول لیں ماسٹر پڑھیں دے مدارس سے مولوی پڑھیں دے اگرچہ دھوکہ کر رہے ہیں تو صاحب نہ بسم اللہ کی دیئے نہ سیر حلق میں خود 10 سال عربی پڑھائی ہے توجہ میں خود پڑھائی ہے میں گزارش کر رہے ہیں سکولیں بھی دھوکہ ہو رہی ہے اور مدارس بھی دھوکہ ہو رہے ہیں بچہ نام دھوکہ ہو رہے ہیں دھوکہ کی ہو رہے ہیں دھوکہ ہی ہو رہے ہیں اس ٹائم کوئی بچہ سکول داخل ہونا ہے انہوں ماسٹر صاحب انہوں مولوی صاحب بدر سے اے فرمائیں پڑھو بیٹا پہلا کلمہ طیب طیب مانی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انجی پڑھا دیتا میں بھی انجی پڑھے میں بچپن میں انجی پڑھے پہلا کلمہ طیب طیب مانی پاک دھوکہ یہ ہے مولانا بچے نو طیب دمانی پاک دستا ہے کلمے دمانی نہیں دستا سمجھا بھی یہ دفاعی کرتے ہو جی حالانکہ حق طے بن ہے کہ پہلے بچے نو کلمے دمانی دسیا جائے اس بعد آکیا جائے طیب دمانی پاک ہے توجہ ہے اگر مولانا کلمے دمانی دستے تو پھر تلازمن علی ولی اللہ پڑھنا پوچھ چلو آؤ میں ایک اور ہمارے نال سمجھا دیں انسان 3 اجزاء کے مبنی جسم نفس روح اسلام 3 اجزاء کے مبنی عقیدہ عمل اخلاق روحانی نجاستہ کتنیاں 3 کفر شرک نفاق توجہ ہے کفر شرک نفاق اگر میری مجلس سے کسی بچے کا نام کلیم ہے وہ کھڑا ہو جائے کسی بچے کا نام ہے کلیم نہیں ہے خاندانی ہے اچھا چلو میرے پڑھ دیاں
گوگل تے سرچ کرو، المنجد لکھو، کوئی رعایت نہ کرو۔ لفظ کلیم دا معنی کیا ہے؟ لفظ کلیم دا معنی ہے مجروح، لفظ کلیم دا معنی ہے زخمی، زخمی مجروح۔ لفظ الکلمہ دا معنی ہوتا ہے زخم لگانا، ہاں لغت پڑھ کے لکھو، الکلمہ شرط عظیم پڑھ لو، الکلمہ دا معنی ہے زخم لگانا، زخم لگانا۔ اے مولوی لوگ طیب دا معنی دستے، کلمے دا معنی نہیں دستے۔ تجربہ کر لے، بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے کافر دا دل زخمی ہوتا ہے، بندہ محمد رسول اللہ پڑھے مشرک دا دل زخمی ہوتا ہے۔ آج بھی تجربہ کر، بندہ علی ولی اللہ پڑھے منافق دا دل زخمی ہوتا ہے۔ لہذا عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے، اگر نجاستان تین ہیں، انسان دے اجزاء تین ہیں، اسلام تین اجزاء تے مبنی ہے، لہذا کلمہ اسلام ہو سی جس کے کم سے کم تین اجزاء ضرور ہو، اور اس ضرورت نو صرف اور صرف مذہب اہل بیت نے پورا کیا۔ اور یہ وجہ ہے قرآن حکیم میں اس کے آیت اطاعت آئی تین حصے دار، آیت ولایت آئی تین شاباش شاباش شاباش، آیت ولایت آئی تین حصہ دار، آیت اطاعت آئی توجہ ہے تین حصے دار۔ لہذا کلمہ بھی ایسا ہو سی جس کے کم سے کم تین اجزاء ضرور ہو سی۔ اسے علی ولی اللہ کی خاطر علی بھی حد رسی، کربلا والے شہید ہوئے ولایت اہل بیت کی خاطر، حکومت اہل بیت کی خاطر۔ میرے بھائیو آج کتنی سفر ہے؟ آج 14 سفر ہے۔ تو سب دور نزدیک تو کیوں آئے ہو؟ تو آج ذہن جو ہے آج 14 سفر ہے، علی دیاں دیاں آج بھی سفر ہے، علی دیاں دیاں دا سفر میرے بھائیو ختم نہیں ہویا۔ یعنی کل رات گزری وہ زندان شام میں، شام غریباً تو بڑی رات ہے جی۔ کل حسین بھی یتیم بھی تھی، بسم اللہ کرا شہادت کا روز ہے میرے بھائیو۔ یاد رکھنا کربلا ایک میں منفرد حصہ پڑھوں میرا اپنا دے، کربلا خنجر تلوار نیزہ و تبق دی جنگ نہیں، کربلا بھوک پیاس حسرت یاس دی جنگ نہیں۔ اے امت رسول اللہ کربلا رویہ دی جنگ، کربلا ایک رویے تو لے گئے، رویے 10 دن کے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ میں پہلے گزارش کی تھی نہ پڑھ آسان نہیں سکتا مگر آسان ساری پڑھ لے، میں علی اوکھی گل پڑھتا بھائی۔ کربلا رویہ دی جنگ اس طرح بھی ہے، کتنے سارے حسین دے ساتھی حسین دے نال مدینے کو پڑے، کتنے سارے مظلوم دے ساتھی مکہ تو نال پورے، جمال جیسے لوگ نمازاں حسین دے پیچھے پڑھیاں، خطبے فرزند زہرا دے سنے، مگر اس ٹائم کربلا پہنچے، شب عاشور حسین خطبہ ارشاد فرمایا، کل دن کربلا موجود ہو سی میرا ساتھی، کل وہ شہید ہو ویسا، تاکہ میں بھی شہید ہو ویسا۔ جب تک انہوں نے پتہ چلیا کہ فرزند زہرا کا شہید ہو سے، میرے بھائیوں رویے بدل گئے، جنت دے امیدوار جہنمی ہو گئے۔ اور کتنے سارے کوفہ جو ایسے لوگ آئے جڑے حسین نال جنگ کرن دی خاطر ہے، مال غنیمت لٹن دی خاطر ہے۔ اے لفظ میں راتی آکھے مجلس تمام ہو گئی، سادات معذرت ہے، اے دل پہ چوٹ لگے کہ میں معافی مانگنا، میری بے وسعی ہے، میری مجبوری ہے، میرے کو لفظ بول کوئی نہیں، وگرنہ ان الفاظ سمجھا دینا۔ کوفہ 30 نوجوان اکٹھے ہوئے، 30 جوان، انہاں جواناں آپس میں میٹنگ کی تھی، اساں سید زادیاں دے خیمے لوگ انہیں جو ایک ایسا بندہ بھی ہے جس آکھیا میں سنے زہرا دی بڑی امیر نو ہی جدا نام رباب، رباب دا خیمہ میں لوٹسا، جس جملے دکھاتے میں معافی کرتے، یعنی کتنے سارے کوفہ جو لٹن دے ارادے نال سیدان، مارن
دے نال کربلا وچ پہنچے جس لئے تعارف ہویا رویے بدلے جہنمی جنتی ہو کربلا رک نہیں گیا کربلا آج بھی موجود ہے اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی ہے وہ اپنا رویہ دیکھے میرا کربلا نال رویہ کیسا ہے میرا حسین نال رویہ کیسا ہے میرا اولاد رسول نال رویہ کیسا ہے میں تو دو رویے سنائنا کربلا دے تاکہ تو اندازہ ہوئے کہ کربلا کیسی رویہ نہیں ایتا صدات مومنین جناب نے سنا ہوئے کہ کربلا دے میدان ہے 9 قاتل ہیں مولا مظلوم کربلا یہ ناکام ہوئے ان 9 قاتلان کی کہانی کسے نہ بیان کی تھی انہاں دا عمر کیا ہے انہاں دا مقصد کیا ہے انہاں دا قبیلہ کیا ہے واپسی دی وجہ کیا ہے میرے جیسا کم علم طالب علم انہاں 9 قاتلان کی کہانی شروع کر دے یقین منائے میں شام ہو گئے میں سارے نہیں پڑھتا میں آخری پڑھتا اس لئے سارے قاتل ناکام ہو گئے نا مظلوم نے کہ مظلوم اس ٹائم تنہا بیٹھے ہیں کہ شمر فوجی جرنیلہ نو نار لا کے عمر ساتھ پہ کول آیا پسرے ساتھ تو فوج دستا لائی سانو کوفہ تو آئے کافی روز ہو گئے سانو اپنے بچے بڑے یاد آنے تنہا رہ گئے حسین کوئی قاتل بھیج جڑا سر تندو جدا کرے ایسا چاہنے ہیں آج رات میں کوفہ پہنچ بنا عمر ساتھ آگیا جڑے قاتل تو سب بھیجیں وہ واپس کیوں آپیں دیں شیمر میں سارے قاتل سامنے کی تھے ایک قاتل تو پوچھیا تین کیوں نہیں مارے فرزند رسول لوگ وہ سکیا میں کینے مارتا جس لئے میں پہنچے ہیں میں دیکھے محمد حسین میں ہون پیا چل رہا اللہ تسلی اے مظلوم کا زخموں کا علاج ہے ایسی اتبیلی دی خاصت آسمان آل دے ہو وینا آل دے ہو میں دعا کرتا تو لوڑ دی چھوڑنا ہوگا دوسرے قاتل نے بلایا گیا تو سکے تین تنہا مسافر نے کیوں نہیں مارے وہ سکے میں کس طرح مارتا میں علی دی زیارت کی ہوئی میں کسے لے مارنا سکیا میں دیکھے علی دی زانو دے حسین دستارا ایک تیسرے قاتل نو بلایا گیا ایک تیسرے قاتل نو بلایا گیا اس کے سوال ہویا کہ تین پیاسے کو کیوں نہیں مارا یہ سر جھک گیا عمر ساتھ آگیا میں پوچھیا تین مارے کیوں نہیں تیرا سر جھک گیا سر جھکا کیا دے جی میں کیا دستا تو سی فوج دے سالار میں جس لئے تلوار لے کے پیاسے نو مارن گیا میں کسی کو ویکھیا نہیں میں ایک آواز سنی کوئی مستور رو کے آدھی میں بڑا اوٹا پالے میں پہچان میں محمد بھی خالی ولی ہوئی بھیگا آزم اللہ ہو تو پڑی ہے میری ماں دے ظہور کا باعث ہو جائے میرے بھائیوں سارے قاتلہ نے اپنی وجہ بیان کی عمر سادہ کیا اتنے قاتل میرے سامنے آئے نا انہیں تو کسی دی عمر 50 سال ہے کسی دی 30 سال ہے اور شمرہ کیا تیرا مقصد کیا ہے ہو سکتا ہے یہ مضمون سارا تو نہ سنا ہو لیکن میں پڑھتا ہی جب مختلف گوشے کربلا دے میں امام کی ریت حوالے کرتا آ رہا عمر سادہ کیا ایک کرو پورے لشکری کوئی خوبصورت جوان آدمی تلاش کرو چنانچہ لشکری سید ایک خوبصورت جوان آدمی تلاش کیتا گیا عمر صاحب بھی دیکھیا تے بڑا ہی سونا بڑا رج کے خوبصورت ہے تے اس پوچھیا عمر صاحب نے کربلائے تو کس واسطے آئے اس نے کہا میری شادی دا موسم میں کسی نال لڑن نہیں آیا میں تو صرف مال غنیمت لٹ رہا ہے اچھا انہاں تو جانتا ہے اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے میرے پاس ایک سوڑی گل سمجھ آ رہے سے عمر صاحب کو پتہ چل گیا بھی ہے بھی جوان اور اس کی شادی کا بھی موسم ہے ضرورت مند بھی ہے کہ جانتا بھی نہیں کہ ایک کون ہے میں چونکہ میٹ کھڑا ہو سکتا ہے عزت دار مستوراں بھی مجلس پاک سننیاں پڑیاں ہمیں میں جملہ بڑے ادب کے پردے چاکسا اور ریت امام تو بھی مطالبہ ہے تو سمجھ ہوگا عمر صاحب کیا تو ہے جوان آدمی تیریاں جتنیاں جوانیاں کی ضروریات ہیں میں ہونے پوریاں کرتا
مسافر کو قتل کر اس کا کیا میں نے قبول کر چنانچہ تاریخ آتی ہے کچھ ضرورتہ اس لیے پوریا کی دیئے شراب پر اس آپ نے خیمے سے رکھی اور تلوار لے کے مولا مظلوم کربلا دی کن پیچھے آئی بھائی ہم معافی بھائی اوکے لفظ آگے اس ٹائم یہ حسین لگا کہ حسین دی کن دے قریب پہنچے منظر عجیب بھائی مظلوم دی پیشانی پھڑی ہوئی ہے ابو الحلوب دا تیر حسین دے گلے تے لگایا حرمل دا ترائے پھلا تیر مولا دے دل تے لگایا رافع راسہ نام السما کہیں میرے سچا کی آسمان علیہ پاسے منہ کریں دے اونو آتے ہیں مالک رحمان اگر واسچ ہوئے میرے قتل تے تیرا دین بچ جائے اے بہر نہ شاید میں سمجھا نہیں سکتا میں کا اشارہ کیتا تو شہباز رب سے انتظار چاہتا میرے قتل تے دین بچ جائے اے باہر نہ تاریخ آدھی اس کھنکھار کی اپنا گلہ صاف کیتا تاکہ امام متوجہ ہو حسین جس سے متوجہ ہو گئے مولا مظلوم دی دین پہ چل رہا بھی وطن تر سنا دے مولا بیکیا سر تلا کے پیرا تئی خوبصورت جوان آدھا مولا پچھا لما جیتا ہندی میرے پاس کیوں آئے ہو یہ آواز ہوتی مسافر میں تینوں مارا ہے تو آنے تو پہلے میں جملہ جتھے پڑھے عذاب تمام ہو گئی مجلس تمام نہیں ہوتی گریہ تمام ہو گیا میرے رشتے دار دلتا ایسا کہنا مظلوم میں تو انہوں مارنا ہے امام فرمایا ذرا میرے قریب آ ایک قاتل قریب آ امام فرمایا میں نے ہر پاسوں پھر کے ویک اگر تو میں نے نہ بھی مارے تیرے ذہن کے مطابق میں کتنی دیر زندہ رہ سکتا گریہ کی صدا ہوئے اگر تو میں نے نہ بھی مارے تیرے ذہن کے مطابق میں کتنی دیر زندہ رہ سکتا جوانوں ماتمیوں ایک قاتل ترائے چکر لے پھر سامنے آکیا دے مسافر میرے ذہن دے مطابق تیرا جتنا خون بہ چکے نا تو زیادہ آدھا گھنٹہ زندہ رہ سکتا امام فرماتے پھر میں نے مار نہیں میرا قاتل نہ بن آدھے گھنٹے بعد تمہارے سے دنیا پہ کوئی نہ ہوتا اے آدھے نہیں میں نے انعام دا لالچ میں مارنا ضروری ہے امام فرماتے تو جوان آدمی میرے قتل تو بچ جا میں نے مار کے جہنمی نہ ہو سبحان اللہ میں چاہنا واپس چلا جا جہنم تو بچ جا کہتا مظلوم فرمایا جہنم تو بچ جا فتح جا وتحیرا ان جسم میں لفظ آیا سامنے آگیا دے اساں تیرے نادان مارے اساں تیرے مہمان مارے اساں تیرے دودھ پیتے پارے تینوں ہن بھی میری نجات دی فکر ہے من انت تو ہے کون حسین فرمایا انا بن فاطمہ الزہرا میں مدینے والی زہرا دا پتر سبحان اللہ ماتم دی صدا گئی گریہ دی صدا فرماتے انا بن فاطمہ الزہرا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا اس قاتل دی آواز آتی ہے مسافر پہ پورا تعارف کرو فرمایا میں حسن دا بھائی میں علی دا بیٹا میں جعفر طیار دا بھتیجا حیدر قرار دا فرزانہ میں خود بھی نہیں آیا انہاں میرے خط لکھ کے بلایا جب میں آ گیا ہونی نہ میرے نال دھوکہ انہاں سارا میرا پور مارک ہو رہے وہ میرا غازی ہے وہ میرا اکبر ہے وہ میرا قاسم ہے دیکھ میری شاید کوئی رہ نہیں گئی میری پوری مجلس ایک پاسے اے جملہ سادات و مومنین ایک پاسے اے جملہ کافی ہے تعزیت امام مستے اگر میں سمجھا لما اس کا تعلق ویکھن نال سنن نال نہیں تاریخ کی جیسے کھڑ کے ایک اللہ کیا کرتا سامنے مظلوم مولا مظلوم دی کن پیچھے آلیات خیلی جیسے ایک اللہ مولا نال کرتا کسے لے چہرہ مولا دا بندہ کسے لے دی دیگاہ خیمہ دے دروازے کے پہنچا تدانینو پتہ چل گیا جو ایک فرزند زہرا ہے کہ ٹوٹتا ہویا مولا دی کن پیچھے آنکھا کان کی تھی آلیات خیمان لے پس منہ کی تشبیہ آدھے محمد
تو پھر یہ بھی دس تیری خیمہ کے دروازے پہ روندی ہے، یہ تیری کیا لگتی ہے؟ فرمایا زہرا دی بندی دھی ہے، پھر آپ بچامن دے چارے بدی لے دیئے۔ اللہ کا یہ ہے تو پسند کرنا، بین کر کے لوگوں بڑے بڑے گناہ معاف بڑا آنسو میرے امام میں ظہور کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ معجل فرج بنی بھائیوں، جس ٹائم انہوں پتہ چل گیا کہ فرزند رسول اس گل کا پتہ سارے لشکریاں ہوا، سارے ہی جانتے ہیں کہ حسین ہے، انہوں بھی پتہ چل گیا۔ میرے پاس ایک کو پڑھ یہ واپس آیا، واپس آ کے نا اس تلوار بلند کی تھی فوج اشکیاء دے سامنے، اور اس ایک رج پڑھے، اس رج زمانی سناما، اس رج سے صد مار کے پہ آ گئی ہے عمر سال جس شریف نو ہون بھی ساری نجات دی فکر۔ کوئی ایسے مہمان نہ رہتا ہے، کوئی ایسے شریفہ پہ حملہ کر رہتا ہے، تو ظالم ہے میں حسین کا ساتھی ہوں۔ یہ اگر تو ظالم ہے میں مظلوم کا ساتھی ہوں۔ میرے بھائیوں، اس عمر ساتھ کی فوج پہ حملہ کیا، میں نے دو روایتیں مل دیا، ایک روایت جس 13 بندے مارے، دوسری روایت جس 19 بندے مارے، 19 کاتے نے مار جائے عباس نزیل بلایا، اس ظالم نے انہوں ایک نیزہ ماریا، نیزہ ان دے سینے سے لگا، پوری مجلس بھولنا ماتمی اور جملہ نہ بھولنا، نیزے سے ہاتھ پاکے نا کہ زمین آلے پاسے جانا، حسین ویدھے پہ اس سال چایا تہی کو لفظ کیا، اس کا زہرا کے غریب بیٹے غلام کا رویہ پسند آیا۔ میری آنکھیں آنکھیں چانسو آ گیا، میرے صاحب الزمان کی توجہ ہو گئی، میں راضی ہو گیا، غلام کا رویہ پسند آیا۔ بھائی میرے نال میں جنہیں غیر سید ہو، میں خود بڑے سارے خاندان کا بندہ، جنہیں غیر سید ہو نا جی تو صاحب نام بھی کرو گزارا ہوتا ہے۔ اگلا جملہ ایسا ہے بھائی میں چاہنا سید طلب کروں، جب اس آخر میں غلام کا رویہ پسند آیا، میرے مولا نے ایک لفظ ارشاد فرمایا یہ رویہ کا کسی عام بندے کی خاطر نہیں کیتا، میں زہرا کا قریب ہوتا نام قبل تو مثل ابنی، فرمایا ہاں ہم نے تمہیں بھی علی اکبر کی طرح قبول کیا۔ آج تو بات تو قاتل نہیں ہوتے کھڑا ہو سے نیتے علی اکبر کھڑا ہو۔ بات پر یہ ہدیہ نظرانی قبول فرمائے، تو آنے آنسو مظلوم حسین دے زخمہ کا علاج ہو جانے، سالدار کی عیسائی ہوئی صفی ازاں ہے بھائی، جنہاں دی وجہ تو کہا میرا گریہ ہوندہ پیا۔ ایک یہ رویہ ہے، اگر تھاک نہیں گے تو ایک اور رویہ پڑھنا ہوندہ، دل ہے حکم ہے مسائب زیادہ پڑھو۔ کربلا دی جنگ حسین دے قتل دے ختم نہیں، اور میں یہ بھی دستے ورائیت امام کربلا دے آخری شہید مولا حسین نہیں، میں نام دستے ہوں، کربلا دے آخری شہید ہیں حضرت سوید بن مطا۔ اس جملے تے میں نے ہے چاہیے، کربلا 71 ایسے شہید ہیں جڑے حسین دے سر تو قربان ہوئے، 4 ایسے شہید ہیں جڑے آلیہ دے برکے تو قربان، چادر بچائیں گے، ہاں برکہ بچائیں گے، ہاں واہ 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 واہ، آج برکے تو شہید ہوئے نا بھائی، میرے بھائیو 4 شہید، میں 4 دی شہادت جانتا، اگر میں 4 دی شہادت پڑھا کے وقت لمبا ہو ویسے اسے آخری دی شہادت میں پڑھ دینا میرا اپنا دے دینا۔ یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے سوید ابن مطا، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، مولا علی کا بڑا گوڑا ساتھ، جنگ جمل جناب نہروان جناب، قرآن کا سونا پڑھتا ہے، محلے علی کا قرآن سننا دیا، 80 سال ہندی میں پڑھے۔
اس ٹائم جنگ مغلوبہ ہوئی یعنی فوج اشقیا یکدم حملہ کیتا حسین دی فوج تے اس جنگ سوید دے سر تے غازی واگو گوز لگے ان دا سر کٹ گیا شہید نہیں ہویا بے ہوش ہو کے زمین پہ ڈھہ گیا پورے مجمع جو وہ بندہ بہادر ہے جڑا ہیشیا کہ ان ہے نہ نکلے تاریخ کی سارا دن جنگ ہوتی رہی سوید بے ہوش رہا اس ٹائم انہوں ہوش آیا ان دے کان تے پہلی آواز پہیے واہ جاوا اے کوئی جڑا علی دی چادر بچا مقام تے ہے نا اس مقام تے آواز کمزور پئی کیونکہ خیمہ تو دور ہے مگر انہوں شک پہ گیا کہ یہ اپنے آپ کو بات ہے یہ وہ آواز ہے جی آواز تے 19 رمضان نے صبح سنا یہ بی بی وین کر کیا کہ ہائے میرا امیر بابا کلمہ پڑھن والے اتنے کمینے نہیں ہو سکتے مردہ دی جنگ مردن حل ہوتی کس طرح ہو سکتا ہے کوئی کمینہ آلیہ دی چادر جہاد پر پھر اپنے آپ کو آتے سوید تینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں تیرے بعد کیا کیا ہو رہا ہون میرے پاس ایک سو تو جملہ سمجھ آتا آج کل دے دشمن دار بندے پسٹل چھپا کے رکھ دیں اس زمانے دے دشمن دار بندے اپنی صدری ایک خنجر چھپا کے رکھ دیں اس ٹائم اس تلاش کیتا نا بزرگو انہوں وہ خنجر میں خنجر اندے ہاتھے چھے سر دا خون بار بار رکھے جانے میدان دھدلا دھدلا نظر آنے کمزوری دی وجہ تو انہیں قدم لڑکھڑانے مگر آواز سن تالے پاسے ٹورنا شروع ہو گیا تاریخہ کے ٹردہ آگا ٹردے اچانک سوید تا قدم کسے شاید لال تکر آیا مڑ کے غور نال ویکھے تا علی اکبر دیا سنبھل کے رونے پڑے مڑ کے غور نال ویکھے تا علی اکبر دیا جس مقام تے جھنیاں اس مقام تے علی اکبر دے پائے اس جملے دی خاطر معافی ڈر نہیں ہے توڑا قبر پہ آئی سیدہ دی شفاعت تے بھروسہ ہے کہ کوئی سید چاہ کے ڈالی مینزی صاحب نے اوکھی گل کی تھی میرا دل ہی ٹوٹ گیا میری ذاکری دا کیا فائدہ معافی نال دفتر نام تاریخ دیئے یہ پیرا نے پاسے جھنا اس علی اکبر نو کٹولنا شروع کیتا ہاتھ مریندے دتا سوید ہاتھ علی اکبر دے جگر دے آیا اٹھلا زمین پہ ٹکر مار کے دے یا علی الاکبر این قبض اللہ محمد یا شکل والا تیرا جگر کون لے گیا اجرکم اللہ ایک فقہ دا مسئلہ سن لو فقہ دا مسئلہ یہ ہے کہ شہید واسطے علیحدہ تو غسل کی ضرورت نہیں ہے وہ خون شہید کا وہ غسل ہے علیحدہ تو کفن کی ضرورت نہیں ہوگی شہید کا لباس ہی اس کا کفن ہوگا یہ دو میں مسئلے سوید جان رہے مگر شہید کا دفن لازم ہے اپنے آپ کو وعدہ یہ ہے محمد یا شکل تے مٹی تے رلدہ بیک لے ہون انج کر انجی قبر بنا اس اپنے خنجر نال قبر بنانے شروع کی تھی سید نسل رسول ہو اس ادھی قبر بنا لئے ادھی اگے ران دیئے اندے کن تے پھر آواز پہ گئی واہ جاوا ہے کوئی جنہ علی کی تھی سبحان اللہ اندے کن تے پھر آواز پہ میں حقیقت دی ذاکری کرتا تخیل دی ذاکری نہیں کرتا اندے کن تے پھر آواز پہ گئی واہ جاوا چونکہ ہن خیمہ دے قریب ہو گیا انہوں یقین ہو گیا جو کہ علی دی تھی زینب جب انہوں پاک ہو گیا نا پھر اکبر نال اس گل کی دیئے سن جملہ سن کے مول پا دیئے اے ہاتھ جوڑے
آدھے سونا بھی بڑھائے محمد کی شکل ہمارا دوبارہ تیرے نام کی شکل دنیا کے آمنی نہیں ہن ناراض نہ ہوئے تیرے دفن تو زیادہ ضروری ہے انہیں چادر بچانا سمجھو اس تو بعد 2 منٹ نوین میں پڑے حوالے کرتا ہوں دامی علی رات یعنی شب عاشور تانے میرے مظلوم مولا خیمہ دے ارد گرد خندق کھٹوائی ہے اس خندق کے مولا نے آگ جلوائی ہے تاکہ ہر پاس فوج حملہ نہ کر سکے اس خندق دے اٹھتے سید ایک پل بنایا گیا اس پل تو گزر کے سارے ہاشمی جوان میدان میں گئے اس سمے ٹردہ ٹردہ اس ٹائم اس پل تے آیا اتھے 2 منظر بنا انہی نگاہ پہلے میدان علی پاسے پئی پھر خیمہ دے دروازے علی پاسے پئی جدہ اس میدان علی پاسے دیکھیا اعلان پیا ہنگائی لوٹو تبرکا علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو اور لٹا واسطے آئے ہیں کوئی ہاتھ خالی کوئی نہ اسے ہاتھ خنجر اسے ہاتھ تلوار معافی کوئی آتا ہے سجاد نو میں مریسا کوئی آتا ہے باقر نو میں مریسا کوئی آتا ہے کہ مستور لٹن نہ دے سی ہونا سار میدان کو جدا کرے سا اے منظر اس میدان دا ویکھیا اس پچھلے قدم ٹورنا شروع کیتا جب خیمہ کے دروازے تے آیا خیمہ کے دروازے تے 2 قسم دے منظر چھوٹے چھوٹے بچے خیمہ کے دروازے تے کھڑے انہاں دے چہرے تے خوف دی وجہ تو اکھاں پھٹیاں ہوئیاں تے مستوراں دے بار بار ہاتھ کناتاں تے لگ دے کہیں لے کناتاں ڈھاندیاں کہیں لے کناتاں اٹھدیاں سوائے پچھلے قدم ٹرتا ہویا خیمہ کے دروازے تے آن کھڑے اللہ گوائے جدہ سوائے خیمہ کے دروازے تے آیا اس پہلی گل کی دیئے شہیدہ دیا لاشا کبھیا سوائے دی آواز بیان دی امائیاں پہلے دسو توڑے کافرے علی دی وڈی بھی ہے یا کوئی نہ سبحان اللہ 2 منٹ دے رہے پہلے سکنے پڑھے اندے کان بچو آواز آئیے چاچا سوائے میں علی دی بھی زینبا اوے ماتمیاں جلی پہلی گل اس علی دی بھی نال کی تھی میں پردے ماں ہو نہیں سکتا تو ہے نال جملہ نہ سنی اندی آواز آگے علی دی بھی پہلے تا اس غلطی معافی مندہ میں امتیاں سید ذاتی نال بلے گا میدان محشر میری شکایت نہ کرے نہ کہ بابا میں اتنی غریب ہو گئی ہے تانے ٹور وجن دوبا تانے نوکر میں زینب نال ملے رہ گیا آواز آندھی معافی میں منگ لئیے ہون میں ایک سوال کرنا چاہنا بی بی آدھے کر سوال سوائے دی آواز آندھی تھی علی دی قاتل قریب آئے اے دسو غازی کے سید ذاتی دی آوالا دیئے نا غازی ہے نا اکبر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہوئے 3 سال ہو گئے پڑھ دے آوالا دیئے سارے قاتل خیمہ دے قریب آگئے میں نو دسوا کڑا عباس کن گیا آوالا دیئے نا غازی ہے نا اکبر ہے نا عباس ہے میرے ناویر مارے گئے آواز آتی ہے کلیاں سمجھ کے عباس سے قاتل میری چادر لٹن پیا دے اے ماتمیاں دلائنو پتہ چلے آئی قاتل علی دی بھی چادر لٹن پیا دے خون جوش مارے آ چشمہ بن کے خون ابلنا شروع ہویا آخر علی دا نوکر ہے اس خنجر لہرایا ارادہ کیتا میں قاتلہ تے حملہ کر رہا مادمیاں جائس پہلا قدم چایا انہی کان دے بچے کہا کہ سایہ رک گیا اس ارادہ کیتا میں مڑ کے بیکھا بڑی ہوئی کو گائی ہے آوازہ دے ڈاڈا پیچھا مڑے نا میں حسین
میاں تیرے نال ایک کام پہ گئے سب داد حسین دی دھی مانگ کیا منگنا چاہتے ہو سید ذاتی دی آواز آندی ہے ڈاڈا تیرے سامنے کھڑا ہے جائے میرے پیو حسین نو مارے ہے ایدے کروں پوچھ دے اس میں نو چاہت کیوں ماری ہے آواز آندی ہے زلفے چاہت پایا آواز آندی ہے اس خنجر چلایا تے میں رو رو کے آدھی رہیا کوئی ہو میرا تیرا آن چھڑایا میرا بابا ہے تنہا ہے ناغازی ہے اللہم عجل